ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیے گا کہ لوگ بہت سارے فارمولاز ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ سکتی ہے, چینج آئے گا تو وہ پارلیمان کے ذریعے آ سکتا ہے, جوڈیشری جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی تو کس قسم کا اور فارمولا آئے گا. آپ کو کیا فارمولا نظر آ رہا ہے؟ نیسیسٹی آدمی سے جی وہ کام کراتی ہے جو نارملی نہیں سوچ سکتے. نیسیسٹی. اب نیسیسٹی آئے گی تو جتنے بھی یہ فارمولے ڈیفائن کیے جا رہے ہیں, جن کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, فارمولا اے بی سی, یہ سب ایک وہ طرف ہو ڈیفائن جائے. کر رہے ہیں جن کے پاس تجربہ نہیں ہے, وہ صرف زبان چلاتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو فارمولا ہیں ایک طرف جو چینج آئے گا وہ اس یہ چینج جو فارمولے دے رہے ہیں ہر ایک اپنا مقصد اس میں رکھ کے اس کے نمونے سے دے رہے ہیں. ان میں ان کے انٹرسٹ ہیں فارمولیز میں. یہ جو چینج آئے گا اس کو لیڈ کون کرے گا؟ دیکھو بھائی, انقلاب اپنا لیڈر خود لاتا ہے. میں نے کافی سالوں سے کہا ہے کہ زیر دست بالا دست در بدر خاک بسر. جو ہم لوگ نیچے ہیں وہ اوپر والے کی گردن اڑائیں گے. آپ اس قسم کا انقلاب میں یہ کہا ہوں, زیر دست بالا دست در بدر خاک بسر. آپ کو کیا لگتا اگر ہے گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گی تو ہم جو چھوٹے نیچے ہیں وہ پھر خود اپنے ہاتھ میں لیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی آئسولیٹ ہوتی ہوئی اور مطلب آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو خود آئسولیٹ کر رہے ہیں. کیسے جی انہوں نے آپ نشاندہی کیسے انہوں نے کیسے ایکشن لیے ہیں جو ان کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سارے ملک میں بدامنی ان کی بڑھائی ہوئی ہے ساری سارے ملک میں. میں تو سندھ ہی ہوں, سندھ کی بات کروں گا. پنجاب میں کیا ہے کس کی بڑھائی ہوئی میں نہیں کہہ سکتا. سندھ میں سب ان کی بڑھائی ہوئی ہے. نظام کوئی نہیں ہے, وہ انہی کی گورنمنٹ ہے. باہر ایسے دیکھا جاتا ہے گورنمنٹ ہے ہی نہیں, جس کو جو چیز چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن میں ابھی انٹیریئر سندھ گئی ہوئی تھی جن دن مطلب سیلاب کے ادھر, اور میں نے جتنے لوگوں سے سکھر دادو اگر آس پاس کے علاقوں میں نے جو بات چیت کی, انہوں نے تو یہی کہا زیادہ تر لوگوں نے کہ ہمارا ووٹ پی 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 کو جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ ان کی ایک وہ رغبت ہے, ایک وہ ریلیشن شپ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ. تو یہ آپ کا کہنا کہ وہاں پہ گورنمنٹ حکومت کا رول نہیں نظر آ رہا تو لوگ جو ہیں وہ انقلاب کی طرف جائیں گے, یہ چینج لوگوں کی بات چیت میں تو نہیں نظر آیا. دیکھو, ہنگری مین جسٹ as bad as a hungry dog. ایز اے ہنگری ڈاگ. اوکے جی. ایک دوسروں کو کھائیں گے, دوسروں کو کھائیں گے. تو یہ انقلاب ہوگا یا انارکی ہوگی؟ انارکی تو ہے, انقلاب ایونچولی آئے گا. جو اٹھ کھڑے ہوں گے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. اور انہی میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لیڈر آپ کو, بھائی انقلاب ہمیشہ اپنا لیڈر آپ لاتا ہے. یہ جو ابھی سٹیٹس کھو ہے, جو رولنگ ایلیٹ کا سٹیٹس کھو کہا جاتا ہے, انقلاب آنے کے بعد یہ سٹیٹس کھو پھر بھی برقرار رہے گا؟ انقلاب تو الٹا کرتا ہے ہر چیز کو. یہ بہت سیریس قسم کا آپ چینج کہہ رہے ہیں. میں وہی کہتا ہوں, انقلاب تو الٹا کرتا ہے, ٹیبل ٹرن کرتا ہے. اور اس انقلاب کے بعد کیا پاکستان کی جو عوام ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے بہتری کی طرف چلے گی؟ میں سمجھتا ہوں جو گناہگار, کرپٹ اور یوں کہے کہ پبلک کے خیرخواہ نہیں ہے, صرف اپنے سر کے لیے وہ ختم ہو جائیں گے تو باقی جو بچیں گے تو ویسے پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے نا. لیکن پاکستان کے مسئلے اتنے اکنامک مسئلہ آپ کا ایک طرف, یہ جو وار آن ٹیرر کا مسئلہ ہے وہ ایک طرف, تو یہ سارے مسئلے غائب تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ رہیں گے اپنے. میں تو جنرل گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں, ان مسائل کو تو جو بھی آئے گا فیس کرے گا. اگلے 6 مہینے میں آپ کو اگلے 6 مہینے میں
آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل جو ابھی سیناریو ہے وہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے؟ حال فی الحال تو ایسے ہی نظر آئے جب تک کچھ ہو نہیں. آپ کے پاس کوئی ٹائم مطلب آپ کو کوئی ٹائم لائن کوئی نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے ہوگا کیا اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں جی. پر کب ہوگا وہ تو فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں. نہیں خراب ہیں اور خراب ہوں گے. اچھا اور خراب ہوں گے یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ جب تک لوگ ہیں اور جب تک کہ یہ خرابیاں حل نہیں کی گئی ہیں. پھر آپ الطاف حسین صاحب کے بیان سے اگری کریں گے جو انہوں نے پچھلے دنوں میں دیا ہے؟ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے چینج کی کہ تبدیلی عوام کی بہتری کے لیے تبدیلی. انہوں نے تو فوج کو بلایا ہے. آپ نے فوج کو دعوت نہیں دی. میں فوج کو دعوت نہیں دوں گا لیکن اگر فوج ضرورت کے تحت لا آف نیسیسٹی کی طرح سے کے وجہ سے آ جاتی ہے تو میں انہیں برا بھی نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. فوج جو ہے ابھی اتنے فرنٹس پہ لڑ رہی ہے. افواج پاکستان جو ہے وہ کافی فرنٹس پہ لڑ رہی ہے. ایک تو یہ وار آن ٹیرر اس سے ڈیل کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو سیلاب آیا تو اس کی جتنی بھی ریسکیو ریلیف ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ وہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن بھی فوج کے حوالے کر دیا جائے. فوج کے پاس ریسورسز کہاں بچیں گے کہ وہ آ کے حکومت بھی چلائے؟ مطلب وہ آلریڈی اتنی دیکھو حکومت چلانے کے لیے فوج نہیں چاہیے لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہیے. نہیں آپ نے یہ کہا ہے فوج کہ اس فوج کو جی آرمی آف آکوپیشن تو نہیں بننا ہے نا. ٹھیک ہے. وہ بارڈر بھی سنبھالے گی اور کنسٹرکشن بھی کرے گی ریہیبلیٹ بھی کرے گی. آپ کا تھوڑا ماضی میں جاتے ہیں. آپ کا بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ کیا مطلب کیسا آپ کا وہ ان کا ایک وہ ریلیشن شپ تھا؟ آپ ان کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کوئی نہیں تھا. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اتنا دور نہیں ہوں جو بن نہیں سکتا اور اتنا نزدیک بھی نہیں ہوں جو دور نہیں ہو سکتا. ایک دو بار ہم نے ان کو میسج بھیجے تھے وہ کام اس نے کر دیے تھے. لیکن ان کے جو والد صاحب تھے وہ آپ کے ایک دوست تھے. اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جو سٹیچر کا کوئی ایسی جو خاتون سیاسی مطلب جو ان کا جو لیول تھا کوئی اور آپ کو ایسا پاکستان میں نظر آ رہا ہے جو آنے والے دنوں میں جو اس سٹیچر کا کوئی ایسا پولیٹیشین؟ میں یہ تو نہیں سکتا کہ ایسا اس وقت نظر آتا ہے. نظر تب آئے گا جب کسی کو ہم ٹرائی کریں گے اور دیکھیں گے. تو پھر یہی تو حکومت کہہ رہی ہے. مطلب یہ بھی نواز شریف صاحب گیلانی صاحب یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. لوگوں کو ٹرائی کرتے رہیں گے. اگر وہ فیل ہو گئے تو ان کو ہٹا دیں گے. پھر ایک نئے مطلب ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے. یہ تو وہی بھی کہہ رہے ہیں. نکالنے والے ہم نہیں ہیں حالات نکالتی ہیں. جیسے حالات پروڈیوس کریں گے وہی نتیجہ نکلے گا.